بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب جلجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو فاطمہ وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ اس کائنات میں آدھے حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کی گئی اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بہترین حسن اور خوبصورت آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح آپ کو سوتیلے بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ کو کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بھیج دیا گیا اور عزیزی مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے طاقتور حکمراں کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور اپنے خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سال کے بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں ایک دوسرے سے گلے لگ کر بہت دیر تک روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان بنی اسرائیل یعنی آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیاں، بچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل مصر میں بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس کی ہوئی اور حضرت یعقوب 147 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، یکایک آسمان کے دروازے کھل گئے۔ انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں سے چور تھے، والد کی جدائی آپ کی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر پوری ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد سر پر پھر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مناجات کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں، اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ زاری کی کہ ان کے
کے والد حضرت یعقوب نے بھی ان 40 سالوں میں بھی اتنی گریہ زاری نہیں کی ہوگی۔ بس تیسرے دن ملک الموت آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح ان کے جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ زاری کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں باویلا مچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا۔ ہر جانب سے آہو پکار کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ بس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر کو دریائے نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے علاوہ بنی اسرائیل میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے، لہٰذا وہ بڑھیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا، اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا۔ اس تابوت کی برکت سے آپ ارض مقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک مقدس کتاب جینیسس ربہ میں بھی اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی یہودیوں اور فلسطین مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس نابلس مقام کو جسے مقام یوسف کہتے ہیں وہ ایک مقدس جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی حیرات ابن بطوطہ جیسے مسلم محققین نے بھی حبلوم اور نابلس کو ہی وہ مقام قرار دیا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1990 میں اس مقام کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی ربیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا اہم اور مقدس کیوں ہے؟ نیز یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون پر اسراریت موجود ہے؟ یہ آج بھی ایک راز ہے۔ سبسکرائب